کلمہ شہادت کے بعد دین اسلام کا اولین ستون نماز ہے، اور نماز ایک اہم عبادت ہے۔ نماز کے لیے اصل عربی لفظ جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ صلاح ہے، جس کو فارسی اور اردو زبان میں نماز کہتے ہیں۔ نماز کے لفظ صلاح کی معنی تو کئی ہیں، مگر جو معنی صلاح کے اصطلاحی معنوں سے قریب تر ہے وہ ہے دعا، رحمت، استغفار اور حمد و ثنا کے ہیں۔ اصطلاح میں نماز کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مخصوص ارکان و کیفیات کا ادا کرنا نماز کہلاتا ہے۔ نماز یا صلاح ایک بدنی عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر، بیماری یا صحت، امن و جنگ کسی حالت میں آخر وقت تک باجماعت نماز کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ کسی انتہائی مجبوری میں نماز چھوٹ جانے پر کسی دوسرے وقت میں اس کو قضا کے طور پر پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کو ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے کسی صورت میں معاف نہیں۔ صرف خواتین کو ان کے خاص دنوں میں نماز پڑھنا منع ہے، اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے حاصل کرتے ہیں، اس بارے میں جانتے ہیں۔ اس کا کم سے کم طریقہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر آپ توجہ دیں کہ اب میں فلاں لفظ بول رہا ہوں، اس سے توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے وقت ان الفاظ کے معنی ذہن میں یاد رکھیے تو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے رابطے کی ایک لذت محسوس کریں گے۔ تیسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھتے وقت یہ خیال پختہ کر لے کہ میں جس اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، مگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دھیان جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ تو یہ تھے کچھ طریقے نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو 5 وقت خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔